الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 17 ربیع الاول کی تاریخ، خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رئیس مکتب تشیع اور اہل بیت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باعظمہ کی تاریخ ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے یہ شب و روز بہت ہی بابرکت شب و روز ہیں اور پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان سے بہتر طریقے سے بہرہ مند ہونے کی اور وہ برکات، وہ عظمتیں، وہ رحمتیں جو پروردگار متعال کی بارگاہ سے اس کے پاکیزہ اولیاء کے آج کی شب میں اور دن میں نازل ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ اللہ کے رسول کی ولادت کائنات میں کچھ ایسے تغیرات اور تبدیلیوں کا باعث بنی کہ ہر چاہنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 17 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں آسمان کی جانب اب شیطان کے لیے بڑھنے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی حقیقت تو خدا بہتر جانتا ہے کہ پہلے 7 آسمانوں تک رسائی تھی، باوجود اس کے کہ رجی میں اور بارگاہ پروردگار سے دھتکار دیا گیا تھا۔ جب جناب عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ وآلہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو یہ محدودیت کچھ اور بڑی اور 4 آسمانوں سے اب اوپر کی جانب جانے کی شیطان رجیم کو اور لعین کو اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت کا موقع آیا تو اب آسمانوں کے دروازے شیطان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ عظیم رحمت ہے کہ جو سرور کائنات کے اس دنیا میں آنے کے سبب بنی نوع انسان اور بشریت کے لیے کچھ اس طرح سے قرار دی جا رہی ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں بت تھے، اللہ کے رسول کی ولادت کے سبب وہ منہ کے بل جا گرے، حتیٰ کعبے میں موجود بت منہ کے بل جا گرے۔ ایوان کسرا پر لرزہ طاری ہوا، جو اس کے 14 کنگرے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 2 دیواروں کے مابین جو ایک کروڈ اور جو ہے وہ ایک ترچھی رنگ کی جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ یا جسے کہہ سکتے ہیں دیوار بنائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کنگرا۔ جو 14 کنگرے تھے وہ گر گئے۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ سرنگوں ہو گئے۔ اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، کعبے میں موجود بھی بت گرے اور ایک ندا آئی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی والوں میں سے ہے۔ بہرحال یہ وہ نوید ہے چاہنے والوں کے لیے کہ اگر اللہ کے رسول کے بیان کردہ طریقے کے مطابق اپنی معرفت کو، اپنے علم کو، اپنی بصیرت کو بڑھائیں اور اس پر ایمان کے ساتھ، صدق دل کے یقین کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں، تو جلد سے جلد وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کے رسول کا وہ فرزند کے جو پردے غیب میں ہے ظہور فرمائے گا، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی واقعی تعبیر یہ عالم دیکھ پائے گا، اور یہ عالم اپنی معراج پر جا پہنچے گا کہ جس کے بعد اس عالم کو آہستہ آہستہ چونکہ یہ اپنے ہدف کو پالے گا۔ یہی سبب ہے فرمایا اہم ترین یہ ایام قرار دیے گئے ہیں، ظہور کا دن
رجعت کا دن اور پھر روز قیامت کے در واقع ان ایام کے ذریعے سے انسان قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اس حشر اکبر کے لیے. ہاں عزیزو، اس ہستی کی ولادت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار متعال سورہ مبارکہ اعراف میں کچھ یوں بیان کرتا ہے. اگر موقع ملا تو اس مختصر سی تقریر میں، چونکہ دو اہم ترین ہستیوں کی روز ولادت ہے، میں نے چاہا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھٹے امام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں. بہرحال ابتدا میں مقدماتی طور پر قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں کہ جسے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سورہ مبارکہ اعراف آیت کا شمارہ ہے 157. اس کے آخری حصے میں اللہ کے رسول کی صفات کو بیان کرنے کے بعد پروردگار متعال کچھ یوں خطاب فرماتا ہے، فالذین آمنوا بہ، جو میرے اس حبیب پر ایمان لائے گا، وعزروہ، اور ان کی عظمت کو جانے گا. چند معنی عزروہ کی نسبت سے کیے گئے. ایک معنی یہ ہے کہ ان کی پشت پناہ بن جائے گا، دشمنوں کے مقابلے میں ان کے دفاع کرنے والوں میں سے قدم آگے بڑھائے گا. اور ایک معنی یہ ہے کہ نہیں، ان کی عظمت کو مد نظر رکھے گا، ان کے سامنے اپنی جبی کو جھکائے رکھے گا اور نتیجتاً ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے گا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے گا اس نور اور روشنی کی کہ جنہیں ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم. اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح یاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. انسان مسلسل کامیابی کی جانب بڑھنا چاہتا ہے کہ میں سکسیسفل ہو جاؤں، چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. حقیقی کامیابی کو قرآن کریم کچھ ایسے بیان کر رہا ہے، آؤ اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لاؤ، آؤ ان کی توقیر میں اپنے سروں کو جھکا دو، آؤ ہر اعتبار سے ان کی مدد کرو. جو انہوں نے تم سے چاہا ہے ویسے زندگی بسر کرو، جن چیزوں سے روکا ہے اپنے آپ کو روکتے چلے جاؤ. دشمنان دین و مذہب کے مقابلے میں دین مبین اسلام کے مددگاروں میں سے بنتے چلے جاؤ، اور قرآن کریم وہ جو ہدایت کا پیغام یہ رسول لے کر آیا ہے اس کی اتباع کرو. جو لوگ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں یہی لوگ فلاح یاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. اور کیوں نہ انسان اللہ کے رسول کی پیروی کرے، کیوں نہ انسان اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. قرآن کریم جب اسی رسول کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اسی سورہ اعراف میں اگر آپ کو موقع ملے تو جا کر دیکھیے گا آیت کا شمارہ 157 کی، جس کے آخری حصے کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ دیکھو 4 کاموں کو بجا لاؤ، اس رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عظمتوں کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں سجائے رکھو، اس کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ، اور اس نور کے پیروی کرنے والوں میں سے بن جاؤ کہ جسے اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم. جو لوگ اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں اولئک هم المفلحون. کون ہے یہ حبیب، کون ہے یہ رسول جس کی عظمتوں کو قرآن کریم کچھ یوں بیان کرتا ہے، یأمرہم بالمعروف، یہ نیکیوں کو حکم دیتا ہے. اسی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے ابتدائی حصوں میں دیکھیں اللہ کے رسول کی مختلف صفات کا بیان. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ برائیوں سے تمہیں روکتا ہے. یحل لہم الطیبات، یہ لوگوں کے لیے طیب پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہے. یحرم علیہم الخبائث، جو ناپاک چیزیں ہیں، جو ان کے دنیا کے لیے، جو ان کے جسم کے لیے، جو ان کے روح کے لیے ضرر رساں ہیں، ان سے روکتا ہے. توجہ کیجئے گا، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ اٹھا رہا ہے اور اس نے اٹھا دیا ہے اس بوجھ کو، ان گلے میں پڑنے والے توقوں کو کہ جنہوں نے بنی نوع انسان کی نگاہوں کو جھکا دیا ہے، اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. یہ رسول آ کر ان تمام زنجیروں سے اسے آزادی کا تحفہ عطا کرتا ہے. خدا کی بندگی کی جانب قدم آگے بڑھا اور دنیا و مافیہ کی بندگی سے اپنے آپ کو نجات عطا کر. ایسا رسول حق نہیں رکھتا ہے کہ عزیزوں میں اور آپ ان کے بیان کردہ طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں کہ جن کی عظمتوں کو سورہ مبارکہ توبہ کچھ یوں بیان کر رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ہم نے ایک رسول ہماری جانب سے ایک پیغام لانے والے کو قرار دیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جب تم سختی میں ہوتے ہو، جب تم پریشان ہوتے ہو تو بہت اس پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی، تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی کے لیے عجیب طریقے سے شوق رکھتا ہے، مسلسل اس سلسلے میں قدم آگے بڑھاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ایک ایک لمحے سے یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو اس دھرتی پر زندگی بسر کر رہا ہے ہدایت یافتہ ہو جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے لیے خصوصیت سے مہربان ہے، رحم دل ہے. عزیزو ایسا رسول حق نہیں رکھتا ہے کہ انسان
ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. کیا تھا زمانہ جاہلیت، آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ کس طرح سے لڑتے تھے، کیسے جھوٹے ملاقات بلندیوں کے اور عزتوں کے قرار دے دیے گئے، کن جھوٹی باتوں پر، غیر واقعی باتوں کو اپنے لیے انسان ذلت سمجھتا تھا. آج بنی نوع انسان اگر تھوڑا سا دقت کرے تو اس 21ویں صدی کے اس ظاہری اعتبار سے تہذیب یافتہ معاشرے، لیکن در واقع ماڈرنائز زمانے جاہلیت میں وہی کچھ معیارات دوبارہ سے ہماری نگاہوں کے سامنے بڑے بنا کر پیش کر دیے گئے. بھائی جو پیسے والا ہوتا ہے وہ صاحب عزت ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ اس کے پاس کیا عزت ہے. جو فلاں قوم، فلاں نجات، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہو وہ صاحب عزت ہے، وہ بلندی رکھتا ہے، وہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے. ارے فلاں تو پس قوم سے تعلق رکھتا ہے، پس یہ ہمیشہ پستی ہی میں قرار دیا جائے گا. جس کے پاس فلاں ملک کی نیشنلٹی ہو وہ ہے بلند مرتبہ. عزیزو یہ جھوٹے ملاقات آج بھی مسلسل میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے. بتائیے کیا ایک امیر سے اور ایک غریب سے، دونوں جبکہ مومن ہو، ہمارے ملنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے؟ بتائیے اگر ایک صاحب منصب، ایک صاحب مرتبہ سے اور ایک ایسے انسان سے کہ جس کے پاس کوئی ظاہری اعتبار سے مرتبہ نہیں ہے، ہمارا جو اس کے ساتھ ملنے کا طریقہ کار ہے، ان کے ساتھ جو بیٹھنے کا طریقہ کار ہے، جو سلام کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ ایک ہی ہے. یہ رسول آ کر اس واقعیت کو پیش کر رہا ہے. دیکھو اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا، اس سے دور رہو. اور دیکھو یہ جو بوجھ انسانیت نے اپنے سر پر ڈالا ہوا ہے، اپنی پیٹھ پر ڈالا ہوا ہے، جس سے انسانیت مسلسل پستی چلی جا رہی ہے، اس بوجھ کو اپنے وجود پہ سے اتارو عزیزو. آج کی یہ شب اور 17 ربیع الاول کا یہ دن مجھ سے اور آپ اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اس ندا کو انسان سننے کی کیفیت اپنے وجود میں پیدا کرے. جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اگر انسان آزادی کو اپنے وجود میں احساس کر سکے، رب کی بندگی کی جانب قدم آگے بڑھا سکے، اپنے اس وظیفے کو جو دیگر مومنین کی نسبت سے اور دنیا میں موجود ہر شے کی نسبت سے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے. عزیزو آہستہ آہستہ فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی، اور یہ دنیا اپنی بندگی پر، یہ دنیا اپنی معراج پر فائز ہو سکے گی. آئیے اس سلسلے میں اور آپ کوتاہی نہ کریں. آج کی شب میں جہاں انسان اچھا لباس پہنے، جہاں خوشبو لگائے، جہاں اہل و عیال کی نسبت سے بہرحال خوشی کا اظہار کرے، جہاں ہمارے ظاہری اعتبار سے دسترخوان سج جائیں، اچھی چیزوں کو انسان تناول کرے، یہ مومنین کے لیے قرار دیا گیا. بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انسان عیدی بانٹے، انہیں یہ دن یاد رہے کہ آج کا دن کتنا باعظمت دن ہے. وہاں انسان کی ذمہ داری بنتی ہے اس اعتبار سے بھی کہ اپنے قلب کو اور اپنے دل کو بھی جو ہے وہ عیدی دے، اسے جو ہے وہ غفلت کی نیند سے بیداری کا تحفہ دے، اسے سوچنے، اسے فکر کرنے، اسے اچھے طریقے سے دیکھنے، بلند و بالا نگاہوں کا تحفہ اسے عطا کرے. عزیزوں میرے اور آپ کے سوچنے کے طریقہ کار میں آج کی شب میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ وہ واقعی عیدی ہے جو عزیزوں میرے اور آپ کے لیے قرار دی گئی. پروردگار متعال اللہ کے رسول یہی پیغام دیا، امت نے اس پیغام کے مطابق زندگی بسر کی. دیکھیے پروردگار نے کیا مقام و مرتبہ دیا. جس مکہ سے سختی کے عالم میں ہجرت کرنے پر مسلمان مجبور تھا، آج اسی مکہ میں فاتح ہو کر پلٹ رہا ہے، فاتح ہو کر پلٹ رہا ہے. یہ ہے دین کی عظمت کہ اگر انسان اسے صحیح طرح سے سمجھ لے اور اپنی وظیفے کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے. عزیزو اس عالم پر صالحین کو پروردگار متعال اس عالم کی وراثت اور امامت عطا کر دیتا ہے. اس عالم کی پیشوائی، اس عالم پر قدرت، غلبہ صالحین کے لیے پروردگار متعال نے قرار دیا. لیکن کس صورت میں؟ جب انسان دین کی عظمتوں کو صحیح طرح سے اپنی نگاہوں میں سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کی نسبت سے جو وظیفہ ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے. فرمایا آؤ مجھ پر ایمان لاؤ، دیکھو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، اور دیکھو قرآن کی تعلیمات کو فراموش نہ کرنا. جاتے جاتے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جس طرح سے اللہ کا رسول قرآن کریم کے ہمراہ تمہارے لیے ایک ہدایت کا مجموعہ لے کر آیا ہے، اسی طرح سے جاتے جاتے وہ جو نفس رسول ہے اس کی جانب رہنمائی کی جا رہی ہے. اور دیکھو جب تک یہ عالم ہے نفس رسول موجود ہے. اور آج بھی زمانے کا امام جو کہ پردہ غیب میں، جو اسی طرح سے چاہنے والوں کے لیے مفید ہے، جس طرح سے سورج جب بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے تو کس طرح سے بنی نوع انسان کے لیے مفید ہوتا ہے، اسی طرح سے عزیزوں جاتے جاتے کوتاہی ہماری جانب سے تھی، لیکن جاتے جاتے فرمایا دیکھو جو تم میں سے دین کی صحیح طرح سے فہم رکھتا ہے، حب دنیا کے مرض میں مبتلا نہیں ہے، فللعوام من یقلدہ،
ہر زمانے میں زندگی بسر کرنے والے انسان کی ذمہ داری ہے عبودیت کے اس پیغام قرآن کریم کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور ہمیشہ صاحب قرآن، حافظ قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس غیبت کے زمانے میں جس قدر میں اور آپ مراجع کرام سے، رہبران عظام سے جس قدر اس سلسلے میں کوشش کریں گے، فقیہ برحق سے، عالم ربانی سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں گے عزیزو، کبھی بہکنے نہیں پائیں گے۔ آج چھٹے امام کی ولادت کا بھی دن ہے عزیزو، میرا دل چاہتا ہے کہ عظمت رسول اللہ چھٹے امام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور دین رسول اللہ چھٹے امام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ انشاءاللہ اس سے بڑھ کر عیدی کیا ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اسے میں اور آپ اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں، تاکہ اللہ کے رسول، چھٹے امام، دیگر تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے اور ان کی دعائیں پا سکیں۔ روز ولادت رسول اکرم روز ولایت امیر المؤمنین بھی ہے عزیزو، اس لیے کہ کامل ہوتا ہے یہ دن کہ جب انسان رسالت کو امامت کے ساتھ جوڑ دے، اللہ کے رسول کے بیان کردہ دین کو، قرآن کی تعلیمات کو، اور اللہ کے رسول کے بعد در اہل بیت سے متمسک رہے۔ اور اس غیبت کے زمانے میں ان علماء سے جو در اہل بیت سے متمسک ہے، اپنے رابطے کو کبھی منقطع نہ کرے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی عظمت چھٹے امام کی نگاہوں میں۔ راوی یہ کہتا ہے میں چند دن امام کی خدمت میں جا رہا تھا مدینہ میں، اور امام کے ذمہ داری پوچھے، اے میرے بھائی کیا ہو گیا، کیا سلسلہ ہو گیا جس کی بنا پر یہ کیفیت ہے؟ بہرحال امام نے پوچھا چند دن گزر گئے، تم کیوں کر نہیں آئے؟ جواب دیا مولا پروردگار متعال نے مجھے بیٹا عطا کیے، مولا پروردگار متعال نے مجھے بیٹا عطا کیے ہے، جس کی بنا پر میں یہ چند دن آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا۔ امام نے سوال کیا، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، آج کے اس دن میں جو دونوں ہستیوں کی ولادت کا دن ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت یہ روایت ہے، اور کتنی بلندی اور کتنی عظمتوں کو مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کی نسبت سے، نبی خاتم کی نسبت سے اپنی نگاہوں میں سجانا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا تمہارے یہاں بیٹا ہوا، پروردگار اسے بابرکت قرار دے، بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ جواب دیا آقا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد واہل بیت محمد فاقبل بخدہ نحو الارض، امام زمین کی جانب جھکنے لگے، وہو یقول، اور زبان پر یہ جملے تھے، محمد 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 حتی کادا یلصق خدہ بالارض، یہاں تک کہ آپ کے رخسار زمین سے لگے چاہتے تھے۔ ثم قال، اس موقع پر فرمایا آج کی شب میں آئیے چھٹے امام کی زبانی ہر رسول کا امتی ان الفاظ کو اپنی زبان پر لائے، اور کوشش کرے فقط یہ الفاظ زبان پر نہ ہو، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہو اور ہمارا عمل بھی ایسے ہوتا چلا جائے۔ فرمایا بے نفسی، میری جان فدا ہو، وب ولدی، میری اولاد فدا ہو جائے، وب اہلی، میرے رشتہ دار فدا ہو جائے، وب ابویہ، میرے ماں باپ فدا ہو، وَبِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ جَمِيعًا، اور زمین پر رہنے والے ہر انسان فدا ہو جائے۔ الفداء لرسول اللہ، اللہ کے رسول پر فدا ہو جائے، جس نے دین کی عظمتوں کو ہم تک پہنچایا، جس نے ہر سختی کو سہا تاکہ لوگ عبودیت پروردگار کے درس کو جان لیں۔ دیکھیں آپ قرآن کریم کے قریب جائیں گے، کس طرح سے قرآن ثنا خوان محمد اور آل محمد ہے، کس طرح سے عزیزو اس گھرانے سے مجھے اور آپ کو قریب کرتا ہے۔ اے میرے حبیب رات کے وقت جاگیے، لیکن کم جاگیے، اے میرے حبیب اس قدر اپنے آپ کو سختی میں نہ ڈالیے۔ کس طرح سے قرآن عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، اور کس طرح سے عزیزو چھٹے امام اللہ کے رسول کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں، سر سجدے میں رکھتے چلے جا رہے ہیں اور زباں پر نام محمد ہے، یہاں تک کہ فرمایا میرے چاہنے والے لا تسبہ ولا تضربہ ولا تسیئوا الیہ، اب جب کہ اپنے فرزند کا نام محمد رکھا ہے تو کبھی نازیبہ کلمات اس کی نسبت سے تیری زباں پر نہ آنے پائے، کبھی تیرا ہاتھ اس کی جانب نہ بڑھنے پائے، کبھی اس کی نسبت سے کوئی برا عمل یا برا بیہیویئر نہ دیکھنے پاؤں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ، زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں نام محمد رہنے والا بچہ ہو، الا وَهِيَ تُقَدَّسُ كُلَّ يَوْمٍ، ہر دن میں وہ جگہ پروردگار متعال کی جانب سے رحمت
کا مرکز اور رحمت کا محور قرار پاتی ہے. عزیزو نام محمد کی یہ تاثیر ہے. تو سوچیے اگر انسان تعلیمات محمد و آل محمد کو اپنی زندگی میں لے آئے تو کس قدر میرے اور آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں اور شرافتیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ جھوٹے یہ باطل معیارات عزتوں کے ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے. ہر آدمی عزت چاہتا ہے, ہر آدمی بلندی چاہتا ہے, ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے. عزیزو یہ در ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو مجھے اور آپ کو واقعی کامیابی کا, واقعی سکسیس کا راستہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے چھٹے امام اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنے چاہنے والوں تک کیسے پہنچا رہے ہیں. اور 17 ربیع الاول کا یہ شب اور یہ دن عزیزوں کس طرح سے یہ بہترین عیدی اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہیں. راوی یہ کہتا ہے کہ امام نے کچھ مجھ سے یوں خطاب کیا, اقرا الا من ترا, اے میرے بھائی جسے بھی تو دیکھتا ہے کہ وہ لوگوں میں سے ہماری اطاعت کر رہا ہے, ہمارے باتوں پر کان دھرتا ہے, اقرا السلام, اس تک میرا سلام پہنچا دے. ہر شیعہ کو, ہر چاہنے والے کو چھٹے امام سلام پہنچا رہے, ہر شیعہ اور چاہنے والے کو سلام پہنچا رہے. اور پھر اس کے بعد دین محمد, تعلیمات محمد کا بیان چھٹے امام فرزند محمد کی زبانی علیہم الصلوۃ والسلام. فرمایا وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ, دیکھو تمہارا امام تم سے اللہ کے تقوی کی, اللہ کی نسبت سے پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہے. وَالْوَرَعِ فِي دِينِكُمْ, اور دیکھو اپنے دین میں ورع سے کام لو. کہ علماء کرام اور مفسرین اور محدثین اس جملے کی تشریح میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ورع تقوی سے ایک بالا تر مرحلہ ہے. تقوی میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, لیکن ورع حتی متشابہ جو امور ہے, ڈاؤٹ فل جو جگہ, حتی ایسی حلال چیز کہ جو انسان کو اس کے رب سے دور کر رہی ہے, اس سے بھی جو ہے وہ انسان پرہیز کرے, یعنی بہت پھونک پھونک کر احتیاط سے قدم رکھے. وَلِاجْتِہَادِ لِلَّهِ, جتنی بھی کوشش کر رہا ہے انسان دین کے راستے میں, ان تمام کوششوں کو خدا کی خاطر کر. دنیاوی شہرت, دنیاوی عزت, دنیاوی کوئی مقام و مرتبہ تیری نگاہوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. بہت ہی سستے داموں پر انسان اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. فرمایا وَلِاجْتِہَادِ لِلَّهِ, تیری ساری کوششیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیں دقت کرے عزیزوں, میں اور آپ اس پر تھوڑا سا دقت نہیں کر پاتے. کماتے ہیں کس کے لیے, کھانا کھاتے ہیں کس کے لیے, خرچ کرتے ہیں کس کے لیے, لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں کس کے لیے, خدا نہ خواستہ کسی سے منہ موڑتے ہیں کس کے لیے. ہر جگہ پر ایک ہی جواب ہونا چاہیے, اللہ اللہ اللہ, دین دین دین. دین اتنا عظیم ہے عزیزوں, انسان کی محبتوں اور نفرتوں کا مرکز دین مبین اسلام ہونا چاہیے. یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہونی چاہیے, رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا دین ہونا چاہیے. ہمیشہ انسان اس کو مد نظر رکھے. اگر اس طرح سے اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا ریوائز کریں, میں اور آپ اپنی نیتوں کو تھوڑا سا تر و تازہ کریں. آج کی شب میں کیوں فلاں صاحب سے ملنے جا رہا ہوں, میں کیوں ان سے اپنا رابطہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں, میں کیوں اس طرح سے ان کو ٹیلی فون کر رہا ہوں, میں کمانے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں وقت کیوں لگا رہا ہوں, میں زیادہ پیسہ کیوں چاہتا ہوں, میں خدا سے زیادہ عمر کا تقاضا کیوں. تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, وہ پیسہ جو دین کی راہ میں کام آ سکے, وہ اولاد جو دین کی راہ میں کما سکے, وہ کمائی جو دین کی راہ میں کام آ سکے. ہدف انسان کا دین ہونا چاہیے, دین کی عظمتوں کو سمجھے اور اپنی پوری زندگی کا محور ڈائریکشن موڑ دے دین مبین اسلام کی طرف. والاجتہاد للہ, دیکھو یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے, اپنی کوششوں کا رخ موڑ دو اللہ کی جانب. اللہ تمہاری نفرتوں کا, اللہ تمہاری محبتوں کا محور ہو جائے. جس سے وہ چاہے انسان اس سے محبت کرے, اور جس کی نسبت سے وہ چاہے انسان غیظ و غضب رکھے. اپنے مزاج, اپنے جیسے کہہ سکتے ہیں دل کی بات انسان چھوڑ دے عزیزوں. میں اور آپ اس کی بندگی میں ایک مرتبہ آ جائیں تو دنیا و مافیہ کی بندگی سے اور اس غلامی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. فرمایا دیکھو تمہاری زبان پر جھوٹ نہ آنے پائے, تم اس رسول کی عید منا رہے ہو کہ جس نے اپنے کردار کا لوہا صادق اور امین ہونے سے منوایا. تم اس صادق آل محمد کا روز ولادت منا رہے ہو علیہم الصلوۃ والسلام, کہ جس کا لقب مشہور ترین لقب ہی صادق ہے. کیسے ہو سکتا ہے اس کے چاہنے والے کی زبان پر جھوٹ آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے چاہنے والے کے کردار میں دوہرا رویہ آ جائے, ظاہر میں کچھ, باطن میں کچھ, لوگوں کے سامنے کچھ, بیوی بچوں میں کچھ, ظاہر میں بہت با اخلاق کے ساتھ ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاق ہے. نہیں عزیزوں, خصوصیت سے ان دو چیزوں میں صدق الحدیث و اداء الامانہ. انسان بولنے میں, انسان سوچنے میں, انسان لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں سچا ہو جائے, اس کی زبان پر اب جھوٹ نہیں آنے پائے, اور یہ صداقت اس کے پورے وجود میں آ جائے. وہ ادا الامانہ, اور امانت کے سلسلے میں کوتاہی نہ ہونے پائے. وطول السجود, جس رب
رب نے اور اس کی حجتوں نے یہ عظیم دین اور یہ عظیم بلندی مجھے اور آپ کو سکھائی ہے، اس کے سامنے انسان سجدہ کرے اور لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے سے اس کا قرب اختیار کرے، وہ حسن الجوار، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اس موقع پر پھر مولا فرماتے ہیں فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دین ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے۔ عد الامانہ، دیکھو امانت کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرو، کسی دوسرے کا پیسہ، کسی دوسرے کی امانت، کوئی حق میری گردن پر عزیزو آج کی شب چاہتے ہیں واقعی عیدی اس کا حق ادا کر، نہیں ادا کر دے اس سے معافی طلب کر لے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزو، دین نے جو ہمیں جسے کہہ سکتے ہیں طرز زندگی سکھایا، ہم اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر دوسرے پر کوئی احسان کیا اسے بھلا دے، لیکن دوسرے کے احسان کو کبھی نہ بھولا، چہ برسد کہ اس کا حق میرے اور آپ کی گردن پر عزیز و انسان فراموش کر جائے، ایسے کہ جیسے کوئی حق ہے ہی نہیں میری گردن پر۔ عد الامانہ، دیکھو امانت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کسی نے کوئی شے آپ کے پاس رکھائی ہے صحیح طرح سے وہ امانت اسے واپس پلٹا دے۔ الی من ائتمنکم علیہ، جس کسی نے تمہیں امین بنایا ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے نیکوکار ہو، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے نیکوکار نہیں ہو۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا امانت حتیٰ اگر سوئی ہو، حتیٰ اگر دھاگا ہی کیوں نہ ہو، اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ پھر فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کی شب کی ایک اہم ترین عیدی، اپنے رشتہ داروں سے عزیز و تعلقات کو بحال کر لیں، اور اس کے پیچھے وجہ ہے، اس ذریعے سے انسان کو پروردگار متعال اپنی جانب بلانا چاہتا ہے کہ تنہا میری خدمت میں نہ، تنہا دین کی خدمت کے لیے قدم آگے نہیں بڑھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں قدم آگے بڑھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کو جو پہلا حکم آیا کہ رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، فرمایا وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجئے۔ یہ جو ہم سے کہا گیا ہے صلہ رحمی، یہ فقط ظاہری اعتبار سے رابطہ برقرار کرنا نہیں ہے عزیزو، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تمام چیزوں کا محور رب تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ انسان اس ذریعے سے دین کے قریب ہو سکے، اس ذریعے سے دین کا خدمت گزاروں میں سے واقع ہو سکے۔ فقط انسان تنہا دین کی خدمت کر رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہا ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے۔ فرمایا سلو عشائرکم، کہ اس کی ابتدا یہ ہے کہ انسان اس رابطے کو کہ جو خدا نخواستہ کسی دنیاوی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے بحال کر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خوشی میں غم میں ان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب آپس میں بیٹھیں تو دینی موضوعات پر اچھے طریقے سے گفتگو کریں۔ اختلاف نظر میں کوئی عیب نہیں ہے عزیزوں، دو بھائیوں کے بھی سوچنے کے طریقے کار مختلف ہو سکتے ہیں، عیب اس میں ہے کہ ہم دین کی واقعیت اور حقانیت کے بارے میں گفتگو نہ کریں، نہ سوچیں، غور و فکر نہ کریں، اچھے طریقے سے اس سلسلے میں قدم آگے نہ بڑھائیں، باتیں کرنا بند کر دیں، ملنا ختم کر دیں عزیزو، یہ عیب ہے۔ آج کی شب کی اہم ترین عیدی ہے، اہم ترین عیدی یہ ہے کہ آئیے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجیے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، ایک دوسرے سے دل ملانا شروع کیجیے، اور اس ذریعے سے دین کے بہترین مددگاروں میں سے کیا ہی اچھا ہو انسان کا فرد، ایک فرد نہیں بلکہ اس کی فیملی، بلکہ اس کا پورا پورا خاندان جو ہے وہ ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل، اس کا پورا خاندان دین کے مددگاروں میں سے اور دین کے سلسلے میں کاوش کرنے والوں میں سے پروردگار متعال قرار دے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آل محمد اور بنی ہاشم کے گھرانے کی کاوشیں، کس طرح سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی حفاظت کی، اور کس طرح سے ابو طالب کے فرزند مولا کائنات نے اور آپ کے بچوں نے کس طرح سے دین مبین اسلام کو جو ہے وہ سجایا اور بچایا اور اس کی حفاظت کی۔ آپ دیکھیے سکتے کربلا میں امام حسین علیہ السلام، یا اسی طرح سے گھرانے اہل بیت اور بنی ہاشم کا کتنا بڑا پارٹیسپیشن ہے۔ سلو عشائرکم، اپنے رشتہ داروں کی نسبت سے صلہ رحمی کرو۔ یہاں پر رابطوں کو بحال کرنا، ایک دوسرے کی نسبت سے دین کے سلسلے میں قدم آگے بڑھانا بہت آسان ہے۔ دیکھو ان کے جنازوں میں شرکت کرو، دیکھو مریضوں کی عیادت کرو، دیکھو جو ان کے حقوق ہیں تمہاری گردن پر اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ، یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین میں ورع اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، وَصَدَقَ الْحَدِيث، بولنے میں سچا ہو جائے، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، امانت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اور لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ، تو کہا جاتا ہے یہ ہے جعفری، یہ ہے جعفری۔ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، جب کہا جاتا ہے یہ ہے جعفری اور اس کی کردار کی بلندی کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، تو یہ امر تیرے مولا کو، چھٹے امام کو خوشحال کرتا ہے۔ وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ، اور اس کی جانب سے ہم تک خوشی پہنچتی ہے۔ کیا چاہیے عزیزو انسان کے آج کی شب میں انسان اپنے مولا کو خوش کرے،
وقیل ھذا ادب جعفر، اور کہا جاتا ہے یہ ہے جعفر ابن محمد صادق کا ادب، کہ جو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے سکھایا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عزیز و انسان خداوند متعال سے دعا طلب کرے کہ یہ کیفیت کبھی نہ آنے پائے۔ فرمایا لیکن اگر ایسا نہ ہو، اس کے کردار میں ہمارے کردار کی جھلک نہ آئے، خوبصورتی نہ آئے، تو یہ جو ننگو آ رہی ہے فقط اس تک نہیں رکتا ہے، یہ ہم تک بھی جا پہنچتا ہے۔ وقیل ھذا ادب جعفر، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے جعفری، یہ ہے شیعہ، یہ ہے مکتب اہل بیت کا چاہنے والا۔ اب عزیزوں میں اور آپ اپنے کردار میں بہتری لے آئیں، اب عزیزوں میں اور آپ اس قابل ہو جائے کہ اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے، مولا کائنات نے اور آپ کی آل نے اور خصوصیت سے چھٹے امام نے مجھ سے اور آپ سے چاہا ہے۔ بس میں نے ختم کیا، انشاءاللہ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے جاتے، میں اور آپ جعفری ہیں۔ جس قدر خدا کا شکر بجا لیں کہ پروردگار متعال نے اس با عظمت دین، اس حقیقی اور واقعی دین سے مجھے اور آپ کو روشناس کروایا۔ جس قدر ہو سکے آج کے دن اپنے ماں باپ کو دعائیں دیجیے، اگر اس دنیا میں نہیں عزیزوں ان کی قبر پر جائیے، نہیں جا سکتے ہیں، بہرحال ان کے لیے ہدایہ بھجوائی کہ اس پاکیزہ ترین نور اور محبت کو انہوں نے ہم تک منتقل کیا۔ اور خدا را دل توڑنا چھوڑ دیجیے، دل جوڑنا شروع کر دیجیے۔ اللہ کے رسول کی تلوار کا دستہ ہے جس سے تلوار کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس پر ایک صحیفہ موجود ہے۔ جب مولا کائنات کے پاس یہ وراثت منتقل ہوئی تو مولا فرماتے اس پر ایک کاغذ موجود تھا جس میں یہ لکھا تھا سل من قطعک، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، وقل الحق ولو علی نفسک، اور حق کو کہے، حق تیری زبان پر آنا چاہیے، مگر یہ کہ ایسا مورد ہو کہ خود اسلام کا تقاضا ہے کہ آپ تقیہ کریں۔ فرمایا وقل الحق، مگر عام حالت میں حق کہے، ولو علی نفسک، چاہے تجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، ممکن ہے سوشل بائیکاٹ ہو، ممکن ہے فائنینشیل بائیکاٹ ہو، ممکن ہے دوسرے طریقے سے لوگ تجھ سے منہ پھرا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا رب اس کی حجتیں مجھ سے منہ نہ پھرائے، وہ مجھ سے راضی رہے۔ اگر لوگ جو ہے وہ مجھ سے منہ پھرا لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ان کی بندگی نہیں کرنی، میں نے اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، میں نے چاہتا ہوں لوگوں کی نسبت سے حقوق کو ادا کرنا۔ بہرحال عزیزوں میں نے ختم کیا، اپنی زندگی میں غور و فکر کو بڑھا دیجیے، ایک غور و فکر، اور غور و فکر کے لیے جو مواد ہے جسے کہہ سکتے ہیں جس کی نسبت سے غور و فکر ہے، وہ یہی تقاریر ہے عزیزو جو آپ علماء کرام کی اور طلاب اعظام کی سنتے ہیں، وہ یہی کتابیں جو علماء کرام کی میں اور آپ پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، احادیث کی کتابیں عزیزو۔ بہرحال انسان جب بھی مجلس میں، محفل میں شرکت کرے، واپس پلٹ کر غور و فکر کرے، میں نے کیا پایا، میں نے کیا سمجھا، اور غور و فکر کرنے کے بعد دوسرے مرحلے پر اس پر ایمان لائے کہ اللہ مجھ سے اسی طرح کی زندگی چاہتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ عزیزو اس سے بڑھ کر خوبصورت عیدی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں ہو سکتی۔ انسان علم و معرفت کی راہ میں قدم آگے بڑھائے، اس پر غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے کے بعد جب سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے دین، اس پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق زندگی بسر کرے، یقین جانیے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے چلے جائیں گے، ٹوٹے ہوئے دل جڑتے چلے جائیں گے، سسٹم صالحین اور پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آتا چلا جائے گا، اور فرزند محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی۔ درس اخوت، درس برادری ایک دوسرے کو دینا شروع کرے۔ عزیزوں ہم سے تو اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ حتیٰ دہریہ ہے اس کی نسبت سے بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، چبر اسد کے عام مسلمان اور چبر اسد کے مومنین۔ آئیے عزیزوں اس سلسلے میں تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور و فکر کریں۔ اسلام کا ایک خوبصورت ترین اصل ہے، خوبصورت ترین فارمولا ہے، کردار کردار کردار، آخر میں تلوار۔ اسلام میں تلوار ہے عزیزو آخر میں جا کر، پہلے مرحلے میں اسلام تلوار نہیں چلاتا، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ دین جو تلوار کے زور پر پھیلا ہے وہ کتنا سست ہے، وہ کتنا کھوکھلا ہے، لیکن وہ دین جو کردار کے ساتھ اپنا لوہا منواتا ہے، دیکھیے وہ کس قدر مضبوط ہے، کس قدر مستحکم ہے، کہ حسین ابن علی کہتے چلے جا رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں۔ یہ ہے دین کی عظمت عزیزوں، کہ انسان دیتا چلا جاتا ہے خدا کی راہ میں، اور اچھے طریقے سے جمع جمع کر قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ پروردگار متعال سے آج کی شب میں صدق دل سے دعا کرتے ہیں عزیزوں، یہ اللہ کا فرمان ہے، فرمایا اے حبیب اگر یہ تمہارے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی نسبت سے استغفار طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ خدا کو ان کی جانب پلٹنے والا اور بہترین رحمت نازل کرنے والا پائیں گے۔ آئیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، چھٹے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مولا آقا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر کرم ہے ہماری جانب، اگر یہ نہیں ہوتی کب کا یہ دشمن مجھے اور آپ کو تہس نہس کر چکا ہوتا۔ مولا آج کیوں دشمن توہین رسالت کر رہے، کیوں؟
اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ واقعی نور اگر پاکیزہ قلوب تک اور فطرت رکھنے والوں تک پہنچ گیا تو ان کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا عزیزو۔ آج آپ فرانس میں دیکھیے کس طرح سے دین مبین اسلام کی شمع جلتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ، یہ دشمن کی سازش ہے کہ انہوں نے اسلام کا ایک جعلی ورژن، ایک جھوٹا ورژن جو ہے وہ تیار کیا ہے، کہ جس میں ایکسٹریمزم ہے، جس میں ٹیررزم ہے، کہ جس میں جو ہے وہ تلوار سب سے پہلے مرحلے میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹا ورژن ہے اسلام کا۔ آئیے اسلام کے اچھے ورژن کو، اسلام کے واقعی ورژن کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کردار کی وہ بلندی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی۔ عزیزو، جو اس کردار کو دیکھے گا، جس طرح سے چھٹے امام اس نام کو اپنی زبان پر لاتے چلے جاتے تھے، جھکتے چلے جاتے تھے، عزیزو کائنات کا ہر پاکیزہ فطرت رکھنے والا انسان جھکتا چلا جائے گا۔ بتائیے میرے اور آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اور بسا اوقات میں اور آپ کتنے چھوٹے چھوٹے امر میں آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ آئیے آج کی شب میں عیدی طلب کیجیے۔ آقا رسول اللہ، اے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے۔ ہم آپ کے امتی ہے، گرچہ کردار میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، بسا اوقات آپ کو ناراض بھی کر دیا ہوگا، لیکن اس بات کو صدق دل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس محبت میں جو اس گھرانے کی نسبت سے ہیں جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ محبت ہمیں مادر گرامی نے اپنے دودھ میں، باپ نے اپنے پاکیزہ رزق کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سچے ہیں، ہم آپ کی خوشی میں خوش اور آپ کے غم میں غمگین ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آقا رسول اللہ، آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی شب میں خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ اور اے پروردگار، تیری بارگاہ میں آج کس قدر خوشی کا موقع ہے، کس قدر بڑی خوشی ہے، اور ایسی خوشی کے موقع پر دنیاوی بادشاہوں کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگوں کو کہ جو گناہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے، چونکہ خوشی کا موقع۔ یہ تو جھوٹے بادشاہ ہیں، ان کی زندگی میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو واقعی قدرت رکھنے والا ہے، اور تو مسلسل رحمت نازل کرتا ہے، تو بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو اپنی جانب بھلانے کے لیے۔ میرے پروردگار، آج کی اس پاکیزہ شب میں اور اس دن میں 17 ربیع الاول کے اس پاکیزہ روز میں ہم سب کو گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے معافی کا تحفہ عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی بندگی کی معراج عطا فرما، بندگی کی لذت عطا فرما، اللہ کے رسول کے بہترین امتیوں میں سے ہمارا شمار فرما۔ آقا چھٹے امام کے مکتب کو اچھے طریقے سے سمجھنے والوں میں سے، پھیلانے والوں میں سے واقعی جعفری بننے کی ہم سب کو سعادت عطا فرما، اور اس ذریعے سے زمانے کے امام اور اس ذریعے سے چھٹے امام کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بہرحال جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا ہے میرے پروردگار تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصیت سے عالم میں بڑی تعداد اس عالمی وبا میں مبتلا ہے، عزیز و قریب سے بعض لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، واقعاً ایک سخت امتحان ہے۔ میرے پروردگار اگر تیری مصلحت میں جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما۔ یہ عالمی وبا کے بہت سارے قرائن اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے عذاب نہیں ہے، یہ شیطان جنی اور انسی ہے۔ میرے پروردگار اگر تیری جانب سے عذاب ہے تو آج کی شب میں یہ عذاب ہم سے اٹھا لے، اور اگر یہ شیطان انسی اور جنی میں سے کسی کی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے سازش ہے میرے پروردگار، تو ان کے اس مکر کو، ان کے اس فریب کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے، اور بدترین انتقام ان سے لے۔ میرے پروردگار ہم سب بھی امراض روحانی مبتلا، آج کی شب میں ہمیں عیدی عطا کر، ہماری آنکھوں کو پاکیزگی عطا کر دے، ہمارے کانوں کو پاکیزگی عطا کر دے، ہماری زبانوں کو پاکیزگی عطا کر دے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا کر دے۔ میرے پروردگار، اے میرے آقا، غیبت کے اس زمانے میں رہبران اعظام، علماء کرام، مراجع کرام کہ جنہوں نے اس دین کی عظمتوں کو ہم تک پہنچایا، ان کا سایہ عالم ربانی، ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں، اے میرے پروردگار ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، تمام مسلمانان عالم کو خصوصیت سے شیعیان حیدر کرار کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے میرے آقا، واسطہ محمد و آل محمد کا، وارث آل محمد زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما، اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.